تو اسی طرح آج کے ہمارے اگلے مہمان ہیں جناب پروفیسر ناصر پرویز صاحب، اور خدا کے خادم نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہماری سنگت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کرسمس کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ بھی شریک ہیں، ہمارے ساتھ بھی شریک ہیں، تاکہ آج ہمیں انتہائی اہم کردار کے تعلق سے سکھائیں جو بڑائی باعث سے برکت ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کتنی مدت کا سفر کر کے یسوع کے پاس آ رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی ہمارے بہت سارے بہن بھائی جا رہے ہیں، وہ عبادت سے بھی جا رہے ہیں، خادموں سے بھی جا رہے ہیں، کلام سے بھی جا رہے ہیں، آنا ہے مسیح کے پاس۔ تو یہ کردار کم از کم ہمیں یہ ایک بڑا سبق بھی دیتا ہے۔ تو مزید وہی بتائیں گے، تو جی بردر جی ہمارے ناظرین کو بتائیے پلیز۔ جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں مدعو کیا اس خوبصورت موقع پر، اور ہوشنا ٹی وی کی انتظامیہ کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں یاد کیا تاکہ ہم خداوند کے کلام کی باتیں آپ کے ساتھ کر سکیں۔ اور سب سے پہلے تو ہوشنا ٹی وی کے تمام ناظرین کو میں کرسمس کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ تو بات ہو رہی ہے مجوسیوں پر، تو جس طرح پرنسپل صاحب نے مجوسیوں کے بارے میں بات کی، میں اسی کو کنٹینیو کروں گا، اسی کو سیکنڈ کروں گا۔ تو مجوسی جو ہے ہمیں ایک بڑا خاص کردار نظر آ رہا ہے اس سارے متن میں جو ہم نے تلاوت کیا ہے۔ تو جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو متی کی انجیل کے شروع سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں شروع سے ہی ایک جو ماحول نظر آ رہا ہے نسب نامہ کا، تو ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے جو رائٹر ہے وہ واقف ہے اپنی آڈینس سے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا بات پہنچانا چاہ رہا ہے اور کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ جس طرح سے وہ شروع کرتے ہیں وہ ایک سارا ہمیں یہودی ماحول نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب ہم نسب ناموں کے فوراً بعد مسیح خداوند کی طرف آتے ہیں اور رائٹر جو ہے ایک شفٹ لیتا ہے، وہ بائبل مقدس کی جو مرکزی شخصیت ہے جب اس کی بات کرتا ہے تو وہ شروع سے ہی جو ہے مجوسیوں کا ذکر کرتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک اتنی اس کو ایک سینٹرل جو ہے پوائنٹ دیا جا رہا ہے، ایک مرکزی جو ہے وہ جگہ دی جا رہی ہے۔ تو جب ہم یہودی روایات کو دیکھتے ہیں، یہودی لٹریچر کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہو گیا، یہ کوئی اتفاقیہ چیز نہیں ہے۔ اس کے پیچھے انجیل مقدس کے جو رائٹر ہیں، انجیل متی کے جو رائٹر ہیں، متی رسول، ان کا اس کے پیچھے میں ایک خاص محرک ہے، روح القدس نے ایک خاص سمت میں ان کی رہنمائی کی ہے، اس لیے انہوں نے شروع جو ہے وہ مجوسیوں سے کیا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں یہودی روایات کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جن مجوسیوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے یا جس ستارے کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا کہیں نہ کہیں تعلق جو ہے وہ جا کر پرانے عہد نامے کے ساتھ بن رہا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں یسایہ نبی کے صحیفے کو، اس کے 60 باب کو 3 آیت کو آتا ہے، اس میں ذکر آتا ہے کہ قومیں جو ہے وہ تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیری تجلی میں چلیں گے۔ تو ایک تو باقاعدہ طور پر نبوت کے ساتھ اس کا تعلق بن رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو جوئش ٹریڈیشنز ہیں اس میں ایک بہت بڑی ایک ہستی کی پیدائش ہو رہی ہے۔ دو ہی بہت بڑی شخصیات یہودی مذہب میں مانی جاتی ہیں، یہودی مذہب میں آپ کہہ لیں یا یہودی تاریخ میں کہہ لیں، جنہوں نے یہودی تاریخ پر بہت امپیکٹ چھوڑا ہے۔ وہ ایک جو ہے وہ مقدس موسیٰ کی شخصیت ہے، اور دوسری شخصیت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت ہے۔ یہودی تاریخ میں یہ دو شخصیات جو ہے سب سے زیادہ امپیکٹ فل ہمیں نظر آتی ہیں۔ اگر شریعت اور فضل بھی کہیں جی وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایز اے ہسٹری دیکھیں تو جوش اگرچہ آج بھی اختلاف کرتے ہیں مسیح خداوند کی ان عقائد کے بارے میں جو مسیحی ان کے بارے میں رکھتے ہیں، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ تاریخ میں ان جیسا نامور یہودی کوئی نہیں گزرا۔ ان کے جو آج کے موجودہ عہد کے ربی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس جیسا یہودی گزرا ہی کوئی نہیں ہے۔ جو بھی ان کو اختلاف تھا لیکن تھا تو یہودی وہ۔ سو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ مجوسی جو ہیں یہ پہلے نمبر پر عام انسان نہیں تھے، اور نہ ہی یہ سارا عام واقعہ ہو رہا ہے۔ میں ذرا اس کی تھوڑی سی چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین یہ بات جان لیں، آپ کے خیال میں اگرچہ مسیح کو نجات دہندہ نہیں مانتے جس ہم مانتے ہیں، جی لیکن تو بھی بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت مانتے ہیں۔ اگر ہم ان کو کوٹ کریں تو اگر ہم یہودی ادب کو دیکھیں یا آج کے یہودی ماڈرن علماء کو دیکھیں تو مسیح خداوند کی شان میں بہت کچھ کہتے ہیں۔ ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس متی جو ہے اس کو مرکزی جگہ دے رہے ہیں،
شروعات ہی وہاں سے کر رہے ہیں. تو اس کی ہم اب اہمیت دیکھتے ہیں کہ اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے, اس کی سارے پس منظر میں کیا اہمیت ہے. پہلے نمبر پر جو چیز دیکھنے والی ہے وہ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, آپ جیسے جو عالم حضرات ہمیں سکھاتے ہیں, آپ جیسے عالم ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ غیر قوم کو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے. جی جی تو یہاں پر اس کا ذکر واقعی تو آپ کی بات کے مطابق بڑا ہے. جی تو یہ عام شخصیات نہیں تھیں. ان کی جو تعداد ہے وہ مشرقی روایات میں اور مغربی روایات میں مختلف بیان کی جاتی ہے. مغربی روایات میں ان کی تعداد مجوسیوں کی 3 بتائی جا رہی ہے جو سجدہ کرنے میں کامیاب ہوئے یا جو پہنچے. تو اس کی تاریخ کے بارے میں بھی مختلف اختلافات ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ 26 کو پہنچے, کچھ کہتے ہیں کہ 6 جنوری کو پہنچے, اور کچھ اور بھی تاریخیں جو ہے بیان کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ 2 سال پہنچے. یہ مختلف روایات ہیں, لیکن ایک چیز پر سب متفق ہے کہ وہ پہنچے ہیں, انہوں نے سجدہ کیا ہے, انہوں نے تحفے دیے ہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی عام شخصیات نہیں تھی, اور جو روایات پائی جاتی ہیں مشرق میں, وہاں ان کی تعداد جو ہے 12 بیان کی جاتی ہے. لیکن زیادہ فیمس جو ہے وہ 3 مجوسیوں کی روایت ہے. ویسٹ کی وجہ سے, جی ویسٹ کی وجہ سے جو ہے وہ 3 پر زیادہ عوام الناس کا فوکس ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ان کا تعلق زرتشت مذہب سے تھا, اس پر کافی زیادہ علماء متفق ہے. اور یہ اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے, یا اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے. اس دور کی جو اشرافیہ ہوتی تھی دراصل وہ سلاطین ہوتے تھے. جیسا یہ سایہ نبی کے صحیفہ میں آ رہا ہے کہ سلاطین تیری تجلی میں چلیں گے, تو یہ سلاطین تھے, یہ سلاطین تھے. زرتشت مذہب سے ان کا تعلق تھا. سو پہلی جو چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے وہ یہ کوئی عام انسان نہیں تھے. یہ اپنے دور کے, اپنے ممالک کے, اپنے تہذیبوں کے یہ ایک بڑے نام تھے. یہ اہل علم بھی تھے, یہ اہل اختیار بھی تھے, یہ اہل رتبہ بھی تھے. تو یہ ساری چیزوں کو سمجھ رہے تھے. یہ ستارے کی اہمیت سے بھی واقف تھے. اور جو انجیل مقدس کا جو راوی ہے وہ جو چیز رقم کر رہا ہے, وہ جن کو بتا رہا ہے وہ یہودی بھی اس سے واقف ہے, کوئی تمہید نہیں دے رہا. اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا آپ کو کہ وہ انجیل مقدس کا راوی کوئی تمہید نہیں دے رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہودی مذہب میں روایات پائی جا رہی تھی مقدس موسیٰ کی پیدائش کے بارے میں, راوی جو ہے وہ جانتا ہے کہ یہودی ان تمام روایات سے واقف ہے. جی میں ذکر کروں گا یہاں یہودی روایات کا. جب ہم یہودی روایاتی ادب کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی جب پیدائش ہو رہی ہے تو وہاں بھی ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے. یہودی روایات جو ہے اس بارے میں کافی زیادہ پائی جاتی ہیں. تو وہ جو 10 کمانڈمنٹس مووی بنی ہے نا, جی جی جوتشی بتاتے ہیں کہ ستارہ جو ہے جی جی تو یہودی روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بہت غیر معمولی کام ہو رہا ہے, ایک بہت بڑا نبی جو ہے اس کا جنم ہو رہا ہے, تو اس روایات میں آتا ہے کہ جو مصری جادوگر تھے یا مصری جو ماہر تھے علم نجوم کے, انہوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ اس طرح سے جو ہے غیر معمولی بچہ پیدا ہوا ہے اور یہ اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو چھڑا کر لے جائے گا, اور تیرا ان سے جو ہے حکم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, تیری حکمرانی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے وہ ڈر گیا اور اس نے بھی جو ہے بچے قتل کروائے. اس بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں. ایک یہودی روایت ہے اس میں کہ ہزاروں بچے جو ہے فرعون نے قتل کروائے یہودی ماؤں کے. ایک بڑی جگہ پر یہودی عورتوں کو اکٹھا کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ جن کے بھی ہاں حالیہ کچھ عرصے میں بچے پیدا ہوئے ہیں وہ آئے, میں اپنا دیدار جو ہے اسرائیل کو بخشوں گا. کیونکہ اس دور میں فرعون جو ہے وہ اور باقی بادشاہ جو تھے وہ اپنی صورت نہیں دکھایا کرتے تھے. لوگوں کو یہ نہیں تھا واجب کہ وہ بادشاہ کو دیکھیں. لوگ اگر کبھی بادشاہ کا کہیں سے گزر ہوتا تو لوگ اپنا منہ دوسری طرف کر لیتے, کہیں ہم سزا کے مستحق نہ ہو جائیں. تو فرعون نے ایک عنایت کی ان پر, اور لوگ بڑے خوشی پہنچے کہ ہم بادشاہ کا دیدار کریں گے. اور یہودی ایک بہت بڑے گراؤنڈ میں جمع ہوئے, اور پھر اسی معاملے میں فرعون نے جو ہے وہ بچے قتل کروا دیے. لیکن موزانہ طور پر موسیٰ بچ گئے, کیونکہ خواب میں مقدس موسیٰ کی ماں جو ہے اس نے دیکھ لیا تھا کہ ایسے ایسے معاملہ ہوگا تو میں نے اپنے بچے کو کیسے بچانا ہے. تو اس بارے میں کچھ معجزات بیان کیے جاتے ہیں یہودی روایات میں. لیکن ہم واپس آتے ہیں مسیح خداوند کی طرف. سو بات ہم کر رہے ہیں کہ 2 غیر معمولی شخصیات پیدا ہوئی ہیں یہودی تاریخ میں, اور دونوں کے ہاں ہمیں جو ہے یہ ایک چیز مشترک نظر آ رہی ہے, اور دونوں کے ہاں ہمیں 2 بادشاہوں کا ذکر نظر آ رہا ہے. 2 بادشاہوں کا ذکر نظر ہے, ایک جگہ فرعون ہے اور ایک جگہ ہیرودیس ہے. فرعون جو ہے وہ اپنی حکمرانی قائم کرنے کے معاملے میں جو ہے وہ قتل و غارت گری سے گریز نہیں کر رہا, اور یہاں جو ہیرودیس ہے وہ یہاں گریز نہیں کر رہا. لیکن مسیح خداوند جو ہے وہ جس بادشاہی کو قائم کرنے آ رہے تھے وہ بادشاہی
وہ والی بادشاہی نہیں تھی جس طرح کی ڈمی بادشاہی ہیرودیس کر رہا تھا, کیونکہ ہیرودیس کے پاس اپنا تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا, وہ تو ایک ڈمی بادشاہ تھا. اصل حکمرانی تو روم کے حکمرانوں کی تھی. تو جب ہم دیکھتے ہیں ہیرودیس کے اختیار کی طرف, تو وہ تو اصل بادشاہ ہی نہیں تھا, تو وہ ایک طرح سے ڈمی بادشاہ تھا. اور جس حقیقی بادشاہ کو وہ ختم کروانا چاہ رہا تھا, اس کو جو ہے اس کی جو خبر ان سے مجوسیوں سے مل رہی ہے. اور اس میں ہم مجوسیوں کا ایک بڑا اہم کردار نظر آ رہا ہے کہ یہ جو اب ہم اس ساری ہسٹری کو دیکھتے ہیں, تو بادشاہوں کی جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو بادشاہ تو دوسرے بادشاہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے. بادشاہ تو دوسرے بادشاہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے. جی بالکل بالکل. تو یہاں تو وہ بادشاہ جو ہے ہمیں سیلف ڈینائل میں نظر آ رہے ہیں, وہ خود بادشاہ ہوتے ہوئے دوسرے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں اپنے حالیہ مغلیہ بادشاہوں کو دیکھ لیں, یا مغلیہ سے پہلے ہم جو ایشیا میں ایک بڑی ترک سلطنت رہی ہے اس کو دیکھ لیں, تو بادشاہوں کے ہاں خود نہیں جایا کرتے تھے, اپنے جو ہے وہ سفیر بھیجا کرتے تھے. تو یہ بادشاہ کیسے تھے, کیسے یہ سیلف ڈینائل کی حالت میں آگے, کتنے عاجز تھے یہ مسیح خداوند کے لیے ہو گئے. اور وہ بادشاہ ہوتے ہوئے, اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہوئے, اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوتے ہوئے وہ سجدہ کر رہے ہیں جا کر. سو یہاں کتاب مقدس جو ہے وہ یہودیوں کو اور پوری دنیا کو ایک بڑی بادشاہت کی خوشخبری دے رہی ہے, وہ بادشاہت جسے کبھی زوال نہیں آئے گا. سو مسیح خداوند کی جو بادشاہت ہے وہ لازوال بادشاہت ہے, وہ امن کا شہزادہ ہے, اس کی بادشاہی امن کی بادشاہی ہے, وہ دلوں پر حکمرانی کرنے والا بادشاہ ہے. اس کی بادشاہی کو نہ ہیرودیس ختم کر سکا, نہ رومی کیسرا ختم کر سکے, اور نہ اس کے بعد کے جو یہودی تھے ان کا ظلم و ستم جو ہے مسیح خداوند کی بادشاہی کو ختم کر سکا. سو ان کی بادشاہی جو ہے وہ امر ہے, وہ ہمیشہ تک رہنے والی ہے. سو یہاں ہمیں مجوسیوں کا ایک بہت خاص کردار نظر آ رہا ہے, وہ ایک تاریخ میں بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں, وہ تاریخ لکھ رہے ہیں, اور وہ سب سے بڑھ کر اتنی دور سے وہ پہنچے ہیں. ایک مجوسی جو ہے وہ پرشیا سے جاتا ہے, جس کے بارے میں ملکیار کے بارے میں روایت ہے کہ وہ پرشیا سے گیا ہے. دوسرا جو جیسپر یا گیسپر ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انڈیا سے گیا تھا. اور تیسرا جو مجوسی ہے اس کے بارے میں روایت ہے بیلشزر کے بارے میں کہ وہ عرب سے تھا, اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کالا مجوسی تھا, اس عرب سے تعلق تھا. اور عرب جو ہے اس وقت افریقہ کی جو ہے وہ اس کے ساتھ جغرافیہ تعلق ہے اس کا. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ مسیح خداوند کو اس دور کی معلومات جتنی بھی تہذیبیں تھیں, معلومات جتنے بھی کانٹیننٹ سے, سب جو ہے وہ ان کی نمائندگی ادھر ہو رہی ہے ان مجوسیوں کی صورت میں, کیونکہ باقی کانٹیننٹ تو بعد میں دریافت ہوئے, پہلے تو یہی کانٹیننٹ سے. سو یہاں ہمیں بہت اہمیت نظر آ رہی ہے, اور انجیل کے راوی نے اس کو خاص جگہ دی ہے, مرکزی جگہ دی ہے.